ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ آگے بڑھے گا؟ ڈیموکریٹک پروسیس کو آگے بڑھنا چاہیے. پاکستان کے تمام دکھوں، دردوں، مشکلات کا حل ایک طاقتور پارلیمنٹ میں ہے. اور طاقتور پارلیمنٹ کب بنتی ہے؟ جب عوام کی الیکٹڈ پارلیمنٹ فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے، جس کے پیچھے عوام کی طاقت ہو. تو ہمیں ایک پاورفل طاقتور پارلیمنٹ کی طرف جانا پڑے گا فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے. اس کے بغیر پاکستان نہ چلے گا، نہ مشکلات سے نکلے گا. آپ کو الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ بلاخر پاکستان کے تمام دکھوں دردوں کا حل فری اینڈ فیئر الیکشن میں، چاہے بلوچستان کے مسائل ہو، وہاں کے الیکٹڈ نمائندے حل کر سکتے ہیں جن کو وہاں ووٹ دیں گے، نہ وہ جن کو جناب آپ زبردستی لیں گے. کے پی کے مسائل وہاں کے الیکٹڈ نمائندوں کے ساتھ جب آپ بات کریں گے، بیٹھیں گے، تو جو وہاں عوام میں سے ہیں، جن کو عوام نے ووٹ دیا ہے، وہ لوگوں کو پہچانتے ہیں، بچے بچے کو جانتے ہیں. اسی طرح سے باقی جو صوبے ہیں، سندھ ہے، پنجاب ہے، سر یہ بتا دیں علامہ صاحب، سر بنیادی طور پر صرف یہ بتا دیں، لہٰذا باقی باتیں اندر نہیں چھوڑ دیں. اچھا علامہ صاحب بنیادی طور پر یہ بتا دیں کہ یہ جو مذاکرات، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، صرف یہ بتا دیں، یہ قوم یہ جاننا چاہتی ہے جب مذاکرات ہوں گے. ابھی مسائل کا حل آپ نے عام انتخابات بتایا، ٹھیک ہے سر، جب مذاکرات ہوگی کیا حکومت سے کہیں گے کہ آپ عام انتخابات کی طرف آئیں؟ دیکھیں پھر بات ہے کہ آپ بچے سے بھی جا کے پوچھیں نا، جو 2 × 2 = 4 جانتا ہے، تھوڑا بہت سیاسی شعور رکھتا ہے، وہ کیا کہ یہ مشکلات کہاں سے جنم لیتی ہیں؟ جب پارلیمنٹ کمزور ہوتی ہے، الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوتے اور مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اور عوام کے الیکٹڈ نمائندوں کو حکومت نہیں کرنے دی جاتی. مذاکراتی ایجنڈے میں سر شامل رہے گا؟ سر یہ سنیں نا، 1971 میں پاکستان کیوں ٹوٹا تھا؟ 1970 میں الیکشن ہوا دسمبر میں، عوام کے مینڈیٹ کو ٹکرایا گیا، اور جب تک پاکستان ٹوٹا نہیں اس وقت تک پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہوا. اس وقت پاکستان کے میں نے پہلے کہ تمام مشکلات کہاں پر ہیں؟ فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے. یہ سارے باقی آپ جو الیکشن کے لیے مذاکرات آپ فوجی اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے یا شہباز شریف سے کریں گے؟ دیکھیں بات سنیں، میں نے اس پہ بات کرنی ہے، کنسنس پیدا کرنا، لیکن اتنا بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر تمام پاکستانی جو لوگ ہیں جن کا کیا اسے کہتے ہیں کہ عمل دخل ہے، سب کو بیٹھنا پڑے گا، آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشن کمیشن بننا پڑے گا، آپ کو ووٹنگ کا سسٹم ٹھیک کرنا پڑے گا. تاکہ دیکھیں انڈیا اتنا بڑا ملک ہے، وہاں اتنے الیکشن ہوتے ہیں، وہاں اس طرح کا رولا نہیں پڑتا، اتنی ووٹیں ہوتی ہیں، کئی دن الیکشن چلتا ہے. آپ پاکستان کا الیکشن کمیشن کیسا ہے کہ ایک اس کے مقابلے میں بہت ہی 1/4 سے بھی کم ہماری آبادی ہے، شاید 1/6 ہے، اور ہمارے فری اینڈ فیئر الیکشن یہ تو رولا پڑا رہتا ہے. اس لیے ضروری ہے، اگر پاکستان سے کوئی محبت رکھتا ہے، پاکستان کو بچانا چاہتا ہے، فیڈریشن باقی رکھنا چاہتا ہے، تو اس کو لازمی طور پر پاکستان کو فری اینڈ فیئر الیکشن اور عوام کی الیکٹڈ پاورفل طاقتور پارلیمنٹ کی طرف جانا پڑے گا، جہاں سے حکومت نکلے گی، پیدا ہوگی. لیکن جو الیکشن چوری کرتے ہیں، مسئلہ تو ان کا ہے نا، آپ کن سے مذاکرات کریں گے؟ جو الیکشن چوری ہو، پہلی بات یہ کہ خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ بھی پاکستان کو صحیح پٹڑی پر لگانے کے لیے سارے بیٹھے 5-6 پوائنٹ لکھ کے لے آئیں. فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، پارلیمنٹ طاقتور ہوگی، آئین کی سپریمیسی ہوگی، رول آف لا ہوگا، اور صوبوں کو ان کے حقوق ملیں گے، جو ان کی وہاں پر اللہ نے سرمایہ رکھا ہوا ہے، لوگوں کو اس میں ان کا حصہ ہوگا. یہ چیزیں میں سے مراد کیا ہے؟ ذرا نام اگر لیں آپ کی نظر میں. جب انہوں نے کہا ہے مثال کے طور پر سیاستدان بیٹھے، جج بیٹھے، سول سوسائٹی بیٹھے، آپ بیٹھے، جنرل بیٹھے، جو بھی ہیں آئیں، بیٹھ کے پاکستان کو صحیح سمت میں لے کے جاتے ہیں اور ہر کوئی اپنی ڈومین میں واپس جائے. انہوں نے کل کہا تھا، آپ نے سنا تھا کہ اگر آرمی چیف صاحب اپنی ڈومین میں چلے جائے، کہ کہا کہ میں اپنے والد صاحب کا ہاتھ نہیں چوما، اپنے بڑے بھائی کا ہاتھ نہیں چوما، میں ان کا ہاتھ چوموں گا. اگر وہ ہر کوئی اپنی جگہ پر واپس جائے، ہم سلوٹ ماریں گے، ان کو عزت بھی ہوگی، سب کی عزت ہوگی. دیکھو واپسی کا راستہ خدا نے کبھی بند نہیں کیا ہے. اللہ نے واپسی کا راستہ بند، اس کا نام ہے توبہ. توبہ کا نام معنی کیا ہوتا ہے؟ عربی میں کہتے ہیں توبہ راجہ، واپس لوٹایا. توبہ کا معنی واپس آنا ہے، واپسی کا راستہ بند نہیں کیا. اباؤٹ ٹرن لیں سارے، آپ توبہ کریں جنہوں نے غلطیاں کی. شکریہ. اچھا علامہ صاحب